ایک جادوئی دنیا تھی جسے پریستان کہا جاتا تھا، جہاں روشنیوں سے بھرے درخت، نورانی چشمے اور رنگ برنگی پریاں فضا میں اڑتی پھرتی تھیں۔ اسی پریستان کے عین درمیان پھولوں سے گھرا ایک شاندار شاہی محل تھا، جہاں حسن، وقار اور فیشن کی دیوانی ملکہ نورین رہتی تھیں۔ ملکہ کے ساتھ 4 ننھی پریاں تھیں جو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتیں۔ ایک دن ملکہ اپنی بالکنی میں بیٹھی اپنی الماری کے پرانے شاہی لباس دیکھ کر سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ لباس وہ عید، بڑی عید اور کئی تقریبات میں پہن چکی ہیں، اور اب انہیں کچھ نیا، منفرد اور بے مثال چاہیے۔ انہوں نے فوراً اپنی ننھی پریوں کو حکم دیا کہ پریستان کی سب سے بہترین ڈیزائنر کو تلاش کر کے لایا جائے۔ تلاش کے دوران وہ ایک سادہ سی جھونپڑی تک پہنچی جہاں نمرا پری رہتی تھی، جو نہ صرف خود بے حد حسین تھی بلکہ اس کے بنائے ہوئے لباس بھی جادوئی خوبصورتی رکھتے تھے۔ نمرا پری کو شاہی محل لایا گیا، جہاں اس نے محل کی شان و شوکت دیکھ کر حیرت سے آنکھیں کھول دی۔ ملکہ نورین نے محبت سے کہا کہ اگر اس کا ڈیزائن پسند آ گیا تو اسے شاہی ڈیزائنر بنا لیا جائے گا۔ یہ سن کر نمرا پری خوشی سے جھوم اٹھی، مگر گھر آ کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کون سا لباس بنائے جو واقعی شاہی ہو۔ تب اسے انسانی دنیا میں رہنے والی اپنی بہترین دوست اقصیٰ یاد آئی، جو ایک ماہر فیشن ڈیزائنر تھی۔ نمرا پری آسمان چیرتی ہوئی انسانی دنیا پہنچی۔ دونوں دوستوں کی ملاقات خوشی اور جذبات سے نمرا نے سارا قصہ سنایا تو اقصیٰ نے فوراً مدد کا وعدہ کر لیا، اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پریستان واپس آ گئیں۔ وہاں انہوں نے دن رات محنت کر کے 2 ہفتوں میں شاندار شاہی ملبوسات تیار کیے۔ جب لباس مکمل ہوئے تو ملکہ نے ایک عظیم الشان فیشن شو منعقد کیا، جہاں پریستان کی تمام شاہی پریاں موجود تھیں۔ ایک کے بعد ایک لباس سٹیج پر آیا، کبھی بادلوں کی نرمی لیے، کبھی زمین کی ہریالی سمیٹے، کبھی سرخ گلابوں کی خوشبو بکھیرتا ہوا۔ ملکہ نورین بے حد خوش ہوئیں، نمرا پری کو شاہی ڈیزائنر کا مقام دیا، اور انسانی دنیا سے آئی اقصیٰ کو قیمتی انعامات سے نوازا۔ آخر کار رخصتی کا لمحہ آیا۔ نمرا پری نے اقصیٰ کو انسانی دنیا لیے جوڑ دیتی ہے واپس چھوڑا۔ دونوں گلے ملے اور آنکھوں میں نمی لیے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ سچی دوستی دنیاؤں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کو ہمیشہ کے